سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ برسات کے موسم کی آمد ہے اور ہمارے جیسے ممالک میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں مونسون کا موسم ہے، اور اس موسم میں بیماریاں بھی بے شمار ہمارے ممالک میں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اب ہم آپ کو ٹائیفائڈ کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ ٹائیفائڈ جسم کا جو کہ آنتوں کا انفیکشن بھی کہتے ہیں، اور یوں تو ٹائیفائڈ کے متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ ناصاف پانی ہے، یعنی کہ پانی کی وجہ سے جو کہ کنٹامنیٹڈ پانی ہے یا مضر صحت پانی ہے، اس کے استعمال سے ٹائیفائڈ کی جراثیم جو ہے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مضر صحت پانی پینے سے ٹائیفائڈ کے جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، خاص طور پر لمف نوڈ، لمف گلینڈ اور تلی وغیرہ میں۔ اسی لیے یہ مرض بھی موسم برسات میں عروج پر ہوتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں صحت عامہ کی سہولتوں کے فقدان اور گندے پانی کے نکاس کا ناقص نظام اس بیماری کی بلند شرح کا ایک بنیادی سبب ہے۔ یہ متعدی مرض ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے لگنے والا مرض ہے، جو کہ سالمونیلا ٹائیفائڈ نامی جرثومے سے پھیلتا ہے۔ یہ بیکٹیریا نہ صرف انسانی جسم کے اندر ہی زندہ رہ سکتا ہے، اس جرثومے کی کئی اقسام ہیں جو انسانی آنتوں کو اپنا شکار بنا لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں بخار ہو جاتا ہے۔ عام فہم میں اس مرض کو آنتوں کا یا پھر مدت کا بخار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ کی خاص مدت بھی یہی ہے کہ اس میں جسم کا درجہ حرارت نارمل نہیں رہتا، مستقل 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے اور پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جبکہ دیگر علامات بھی جسم، پیٹ اور سر میں درد، کبھی کبھی دست یا ڈائریا، بھوک کا ختم ہو جانا یا کم لگنا، قلے اور متلی وغیرہ شامل ہے۔ تاہم بعض کیسز میں جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکل آتے ہیں۔ یوں تو ٹائیفائڈ کو کئی پیچیدگیاں کمپلیکیشن ہیں، لیکن سب سے عام پیچیدگی یعنی کمپلیکیشن جراثیم کا آنتوں میں چلے جانا ہے، جہاں یہ داخل ہو کر چھوٹے چھوٹے السر یعنی زخم پیدا کر دیتے ہیں۔ جب یہ السر بڑھ جاتے ہیں تو ڈائریا ہو جاتا ہے، نیز خون کی قے اور فضلے میں خون خارج ہونے لگتا ہے۔ اگر بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ السر پھٹنے کی امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، نتیجتاً جان لیوا صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے جراثیم بھی ایک سے دوسرے فرد کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ جن افراد کو یہ بخار ہو جائے ان کی صحت یابی کے بعد بھی یہ جراثیم کم از کم 1 سال تک موجود رہتے ہیں، اور ایسے افراد کو طبی اصطلاح میں کیریئرز کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹائیفائڈ کے کیریئرز، کیونکہ ان کے فضلے میں یہ جراثیم مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے اخراج کی وجہ سے اگر وہ ان کے ہاتھ کنٹامنیٹ ہوں، ان کے ہاتھوں میں یعنی کہ فضلے کے وہ مٹیریل لگا رہ جائے، واش روم میں جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ صابن سے نہ دھوئیں تو وہ جراثیم جو ہے دوسروں کو بھی لگ سکتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا بیمار اور کیریئر کے فضلے میں خارج ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اگر آپ ٹائیفائڈ سے حالیہ متاثر ہوئے ہیں یا ماضی میں اس کا شکار رہ چکے ہیں اور کسی ایسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں جہاں آپ کھانے پینے کی اشیاء یا چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال پر مامور ہیں، تو اس وقت تک اپنی ملازمت پر نہ جائیں جب تک آپ کا معالج مکمل صحت مند ہونے کی تصدیق نہ کرے، جس کے لیے معالج عموماً فضلے کا ٹیسٹ تجویز کرتا ہے۔ ٹائیفائڈ سے محفوظ رہنے کے لیے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، ابال کر صاف پانی پئیں یا پھر کسی اور طریقے سے پانی صاف کریں۔
نیز برتن اور باورچی خانہ صاف اور کھانا ڈھک کر رکھیں، جبکہ بعض کھانے پینے کی اشیاء کے استعمال میں بھی خاص احتیاط برتنا ضروری ہے۔ مثلاً قیمے اور قیمے کے بننے والی اشیاء بشمول کباب اور برگر وغیرہ بھی جراثیم بڑی تیزی سے پروان چڑھتے ہیں، لہٰذا کسی بھی طرح کی انفیکشن سے محفوظ رہنے کے لیے قیمے کو اچھی طرح پکائیں۔ کچی یا نیم پکی ہوئی مرغی کا گوشت ٹائیفائیڈ ہی کے نہیں بلکہ فوڈ پائزننگ کا سبب بھی بن سکتا ہے، لہٰذا پولٹری کی تمام اشیاء کو اچھی طرح 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر پکائیں۔ اس درجے تک پکنے کے بعد گوشت کے اندر سے گلابی رنگ کا دکھائی نہیں دیتا۔ نیم گرم ٹیمپریچر ٹائیفائیڈ کے جراثیم کی افزائش کے لیے موزوں ترین ہے، اس لیے مرغی کے گوشت سے تیار شدہ تمام ڈشز گرم استعمال کر لی جائیں تو صحت کے لیے مفید ہے۔ جو بچ جائیں انہیں فوراً فریج میں رکھ دیں۔ اس طرح انڈوں کو خوب اچھی طرح پکا کر استعمال کریں۔ کچے انڈے سمیٹنے کے بعد ہمیشہ گرم پانی اور صابن سے دھوئیں۔ سبزیاں اور پھل ہمیشہ تازہ استعمال کریں اور استعمال سے قبل انہیں خوب اچھی طرح دھوئیں۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ یہ آتا ہے، اگر ٹائیفائیڈ آ ہی گیا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ انیشیلی تو یہ ہے، شروع میں تو یہی ہے کہ آپ اپنے فیملی فزیشین جن سے آپ علاج کراتے ہیں اس تک آپ جائیں، اور وہ آپ کو یعنی کہ آپ کو یا کسی اگر گھر کے فرد کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹائیفائیڈ ہے تو اس کے لیے کچھ لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور لیبارٹری ٹیسٹ کرنے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے، یہ کلیئرلی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ مرض جو ہے، یہ بخار جو ہے ٹائیفائیڈ کی وجہ سے۔ اس کے لیے خاص اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اینٹی بائیوٹک کا پورا استعمال، پورا کورس کریں تاکہ جراثیم پوری طور پر مر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ درمیان میں علاج چھوڑ دیں اور وہ جراثیم جو ہے وہ کچھ باقی رہ جائیں، وہ دوبارہ سے مرض آپ کے جسم پر، اور آپ کے اگر کسی بچے کو یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پوری طرح علاج کروائیں، اور علاج کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر آپ کو اگر محفوظ بتائیں تو پھر آپ اپنے یعنی کہ جاب پر اپنے اس کے پر بھی جا سکتے ہیں اور اپنے گھر کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔